الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأولياء أمته وعلماء ملته وملته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك وأهل بيتك يا سيدي يا رحمة للعالمين. اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا اور اللہ تعالیٰ دے محبوب آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ اقدس وچ ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد دعا ہے اللہ خالق کائنات حق بیانی دی توفیق عطا فرمائے، سن کے سنا کے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دا موضوع ہے اذان اور اس دی فضیلت اور اس کے متعلق ضروری احکامات. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا. کہ جتنیاں بھی اسی گلاں کرنے ساری زبان دے وچوں کلمات نکلتے ہیں، انہاں سب دے وچوں جڑا خوبصورت کلمات نے اللہ تعالیٰ نو محبوب نے سب تو حسین نے، وہ ہے کسے نو اللہ تعالیٰ دی طرف بلانا. وعمل صالحا اور اس تو بعد نیک اعمال کرنا. وقال اننی من المسلمین اور ساتھ یہ کہنا کہ بے شک اساں اسلام والے ہیں، یعنی کہ اسلام قبول کرنا. اسلام قبول کرن تو بعد پھر نیک اعمال کرنا اور نیک اعمال کرن تو بعد لوگاں نو اللہ تعالیٰ دی طرف بلانا، اے اللہ تعالیٰ نو بہت ہی پسند ہے. امیر المومنین سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ آپ نو خواب دے وچ اذان سنائی گئی.
ابتدائے اسلام دے وچ اذان نہیں سی، اور اذان اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید دے وچ بھی نازل نہیں فرمائی۔ آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہ کلمات خود نہیں عطا فرمائے کہ انہاں کلمات دے نال لوگاں نو بلاؤ۔ اذان دا معنی ہوتا ہے اعلان، بلانا کسے نو۔ تو ضرورت محسوس ہوئی ابتدا دے جدو نمازاں فرض ہو گئیاں، تو اس وقت نمازاں دی فرضیت تو بعد لوگ خود ہی اکٹھے ہو جاتے سن، یا جس وقت نماز کا ٹائم ہو جانا تو باقاعدہ انتظار کیتا جانا یا ایک دوسرے نو دعوت دیتی جانی۔ آقا علیہ السلام دا یہ معمول مبارک سی کہ آپ جدوں بھی مسجد آندے سن تو لوگاں نو دعوت دیندے آندے سن کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، لہٰذا مسجد کی طرف آ جاؤ۔ تو یہ سلسلہ چلتا رہا، پھر باقاعدہ طور پہ ضرورت محسوس ہوئی کہ کوئی ایسا ذریعہ، ایسا سبب ہونا چاہیے کہ جس کے نال لوگاں نو بلایا جائے اور لوگاں نو پتہ چل جائے کہ نماز کا وقت ہو گیا، ایسا نماز پڑھنی ہے۔ اب اس گل تے غور چل رہا سی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ، آپ دونوں نے علیحدہ علیحدہ ایک خواب ویکھیا، اور خواب دے وچ ایک فرشتے نو اے اذان پڑھدیا سنیا، اے کلمات یاد کر لے، اور آقا علیہ السلام دی بارگاہ میں جا کے عرض کیتے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تہاڈا خواب بالکل سچا ہے، اور اے ہی جڑے کلمات نے اسی انہاں نو اذان دے کلمات بناواں گے، اور انہاں دے نال ہی فرمایا کہ لوگاں نو نماز کی طرف بلایا جائے گا۔ تو آقا علیہ السلام نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو ارشاد فرمایا کہ تسی جاؤ اور جا کے اے جڑے کلمات نے سیدنا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ انہاں نو سکھا دیو، کیونکہ انہاں دی جڑی آواز ہے وہ زیادہ بلند ہے، تو زیادہ لوگوں تک پہنچے گی، اس واسطے انہاں نو سکھاؤ۔ اور سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو ارشاد فرمایا کہ تساں اذان پڑھو۔ آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اذان پڑھن دا جو طریقہ ارشاد فرمایا ہے وہ اس طرح ہے کہ اپنے جڑے ہاتھ نے انہاں دیاں انگلیاں، یعنی کہ جڑی شہادت دی انگلی ہے سجے ہاتھ دی بھی اور کھبے ہاتھ دی بھی، انہاں دونوں نو کناں دے سوراخاں وچ ڈال کے پھر اذان پڑھنی ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جس وقت انسان کان دے وچ انگلی ڈالے گا تو کان بند ہو جان گے، اور جس وقت بولے گا تو اس نو اپنی آواز کم سنائی دے گی۔ جدو اپنی آواز کم سنائی دے تو انسان پھر زیادہ زور نال بولتا ہے کہ اس نو لگتا ہے کہ شاید میری آواز تھوڑی ہے، اور پھر وہ زیادہ آواز نکالتا ہے۔ مثال کے طور پہ کہ جہاں بندہ بہرا ہوگے، جس نو اچا سنائی دینا ہوئے، جدو بولے گا تو وہ اچھی آواز نال بولے گا، کیونکہ اس نو خود اچا سنیندا ہے، پھر وہ زیادہ زور دے نال بولتا ہے۔ تو جس وقت کان بند ہو جان گے تو آواز زیادہ نکلے گی اور زیادہ لوگوں تک پہنچے گی۔ اس واسطے فرمایا کہ اذان پڑھ لگیاں جڑیاں انگلیاں نے وہ کان دے وچ ڈال لینیاں نے اور پھر اذان پڑھنی ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ انگلیاں کان دے وچ نہیں پاندا، ویسے ہی اپنے جڑے ہاتھ نے وہ کان دے اوپر رکھ لینا ہے اور اس طرح اذان پڑھتا ہے تو اذان پھر بھی ہو جائے گی، کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے۔ آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمان ذیشان ہے کہ جڑے اذان پڑھن والے نے قیامت دے دن انہاں دیاں جڑیاں گردناں نے وہ سب تو لمبیاں ہون گیاں۔ گردناں دے لمبیاں ہون دا مطلب یہ نہیں ہے کہ گردن لمبی ہو جائے گی، سادہ جا اس دا میں عرض کرنا وا کہ جس وقت انسان چلتا ہے تو کبھی انسان اوپر کھڑا ہو کے اکڑ کے چلتا ہے، اور کبھی انسان اپنی گردن جھکا کے چلتا ہے، اور جس وقت انسان شرمسار ہوئے، پریشان ہوئے، شرمندہ ہوئے، کسی بڑے دے سامنے جاوے تو وہ جھک کے کھڑا ہوتا ہے، اور جس وقت وہ شرمسار نہ ہوئے، انسان سچا ہوئے اور وہ حق تے ہوئے تو پھر اس کی گردن نہیں جھکتی۔ تو خلق کائنات محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ جڑے قیامت والے دن مؤذن اذان پڑھنے والے آن گے
تو انہاں دیاں گردناں جھکیاں نہیں ہون گیاں بلکہ انہاں دے سار فخر دے نال بلند ہون گے کہ اسی آقا علیہ السلام دے امتی ہاں اور اسی اذان پڑھتے رہے ہاں۔ اس واسطے فرمایا کہ انہاں دیاں جڑیاں گردناں نے وہ لمبیاں ہون گیاں کہ باقی سارے جڑے نے وہ سار جھکا کے چلن گے، لیکن اے ایسے لوگ ہون گے جڑے سار اٹھا کے چلن گے۔ تو پھر اے دوروں نظر آ جان گے کہ اے کون لوگ نے جڑے آج سر بلند کر کے فخر دے نال سر چک کے آ رہے ہیں۔ دسیا جائے گا کہ وہ لوگ نے جڑے اذان پڑھتے سن۔ آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا فرمانے ذیشان ہے کہ حضرت امام احمد ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ تو روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مؤذن دی آواز جتھوں تک جاندی ہے، یعنی کہ اذان پڑھنے والا جس وقت اذان پڑھتا ہے تو اس دی آواز کنی دور تک جائے گی، اس دے برابر اللہ تعالیٰ اس دی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اور ایک اور حدیث پاک ہے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت مؤذن اذان پڑھتا ہے تو اس دی آواز جتھوں تک جاندی ہے، یعنی کہ رستے وچ اگر کوئی خشک چیز آندی ہے یا کوئی تار چیز آندی ہے، کوئی پتھر آندا ہے، کوئی درخت آندا ہے، کوئی ذرہ آندا ہے، تو ہر ایک چیز اس کی تصدیق کرے گی اور ان کی گواہی دے گی کہ یا اللہ پاک کہ اساں گواہ وا کہ اس بندے نے تیرے ذات کی طرف بلان دے واسطے اذان پڑھی ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جدو اذان پڑھی جاتی ہے تو شیطان دور بھاگ جاتا ہے۔ اذان شیطان نو تکلیف دیتی ہے اور اس نو اس دے نال بڑی اذیت پہنچتی ہے، تو جدو اذان شروع ہوتی ہے اس وقت جو شیطان ہے وہ دور بھاگ جاتا ہے۔ آقا علیہ السلام کا ایک اور فرمانے ذیشان ہے، فرمایا کہ شیطان اتنا دور چلا جاتا ہے جتنا مقام روحا ہے، اور مقام روحا مدینہ منورہ تو 36 میل دور ہے، یعنی کہ جس جگہ تے اذان ہوتی ہے اس جگہ تو شیطان کم از کم 36 میل تک دور چلا جاتا ہے۔ اس واسطے جدوں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان وچ اذان پڑھی جاتی ہے کہ تاکہ اس دے کولوں شیطان دور چلا جاوے اور شیطانی اثرات دے کولوں بچہ محفوظ ہو جاوے، اور اللہ تعالیٰ دا ذکر ان دے کناں دے ذریعے اس دے دل وچ اور اس دے روح وچ اثر انداز ہو جاوے۔ ایسے ہی اگر کسی نے سائے دی کسر ہو جاتی ہے تو اس دے واسطے بھی آکھیا جاتا ہے کہ اس دے کن وچ اذان اور تکبیر پڑھو، تاکہ اگر شیطانی اثرات ہوں گے تو اس اذان دی برکت دے نال نکل جان گے۔ اور اگر کوئی بچہ ڈر رہا ہوئے تو اس دے متعلق بھی یہ ہے کہ اس دے کن وچ اذان پڑھو، تکبیر پڑھو تو وہ بچہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر کوئی بچہ روندا ہے تو اس دے کن وچ اگر اذان سجے وچ اور کھبے وچ تکبیر پڑھ دیتی جاوے تو وہ بچہ رون تو بھی باز آ جاتا ہے، کیونکہ اکثر جڑے مسائل ہیں وہ شیطانی اثرات کی وجہ دے نال ہوندے نے، اور جس وقت اذان پڑھی جاتی ہے تو شیطان اس تو دور چلا جاتا ہے۔ جس وقت اذان مکمل ہو جاتی ہے تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ پھر جڑا شیطان ہے وہ واپس آ جاتا ہے۔ جس وقت اذان مکمل ہو جاتی ہے تو پھر شیطان واپس آ جاتا ہے، اور جس وقت اسی پھر نماز تو پہلے تکبیر پڑھنے ہاں تو پھر شیطان دور بھاگ جاتا ہے۔ تکبیر تو بھی بھاگتا ہے اور اذان تو بھی بھاگتا ہے، تو جس وقت پھر تکبیر پڑھی جاتی ہے تو پھر واپس آ جاتا ہے، اور پھر واپس آ کے ان دنوں انسان جڑا ہے وہ نماز میں مشغول ہو جاتا ہے، اور شیطان اس کو پھر طرح طرح کے خیالات لاتا ہے۔ اس کو کہتا ہے کہ فلاں گل کیویں ہے، فلانا کام کیویں ہے، فلانا کام کیویں ہے، تو انسان اپنی سوچاں دے وچ غرق ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کو پتہ ہی نہیں رہتا کہ میں کنی نماز پڑھ رہی ہے اور کنی نہیں پڑھ رہی۔ اکثر جڑا اسی بھول جانے ہاں تو اس کی جو مین وجہ ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ ساڈا جڑا خیال ہے وہ نماز تو ہٹ جاتا ہے۔ جدوں نماز تو خیال ہٹتا ہے کوئی اور خیال آتا ہے تو اس خیال دے نال پھر نماز بھول جاتی ہے، اور یہ جڑے سبب ہے وہ شیطان ہوتا ہے جڑا انسان نو طرح طرح کے خیالات مبتلا کرتا ہے۔ آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے ذیشان ہے، فرمایا کہ جدوں مؤذن اذان کہتا ہے، یعنی کہ اذان پڑھنے والا
جدوں اذان دا آغاز کرتا ہے، اذان پڑھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس دے سر اتے اپنا دستے قدرت رکھ دیتا ہے، اور جنی دیر وہ اذان پڑھتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اپنا دستے قدرت، اپنا دستے رحمت اس دے سر دے اوپر رکھتا ہے، اور جس وقت انسان دی اذان مکمل ہو جاتی ہے، اذان تو فارغ ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس بندے دی مغفرت فرما دیتا ہے۔ آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا کہ جس وقت اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کر دیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے بندے تو سچ کیا ہے اور تو حق دی گواہی دیتی ہے، لہذا تیرے واسطے خوشخبری ہے کہ میں تیرے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمان ذیشان ہے، فرمایا کہ جس بستی دے وچ اذان پڑھی جاوے، جس علاقے وچ، جس پنڈ وچ، جہڑے محلے وچ اذان پڑھی جاوے، اللہ تعالیٰ اس بستی نو اس دن عذاب دے کولو امن عطا فرما دیتا ہے۔ یعنی کہ اذان پڑھن دی اتنی برکت ہے کہ ایک دفعہ اذان پڑھن دے نال پوری بستی عذاب دے کولو محفوظ ہو جاتی ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس قوم دے وچ صبح دے وقت اذان ہوئے اللہ تعالیٰ انہاں دے واسطے شام تک انہاں نو امان عطا کر دیتا ہے، اور جس قوم دے وچ شام نو اذان ہوئے اللہ تعالیٰ صبح تک انہاں نو اپنے عذاب تو امان عطا فرما دیتا ہے۔ آقا علیہ السلام کا فرمان ذیشان ہے، فرمایا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں جنت میں تشریف لے گیا اور جنت وچ میں ویکھیا کہ موتی نے اور موتیاں دے گنبد بنے ہوئے نے، اور انہاں دی جڑی خاک ہے وہ مشک دی ہے۔ میں عرض کیتی کہ اے جبریل اے جڑے گنبد نے اے کنہاں دے واسطے بنے گئے نے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا، جبریل امین نے عرض کیتی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے تہاڈی امت دے موازنہ دے واسطے اور اماماں دے واسطے نے۔ آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، فرمایا کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اذان پڑھن دی کتنی فضیلت ہے تو لوگ اذان پڑھن دے واسطے تلواراں دے نال مقابلہ کرن، کوئی کہے کہ میں اذان پڑھنی ہے، کوئی کہے کہ میں اذان پڑھنی ہے، اتنا اجر و ثواب ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس بندے نے 7 سال تک اذان پڑھی اور اس نے اذان پڑھی اللہ تعالیٰ دی رضا دے واسطے، ثواب حاصل کرن دے واسطے، دنیا دے مال و متاع اور نفع دے واسطے نہیں، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے نو دوزخ دے عذاب دے کولو نجات عطا فرما دیتا ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے ایک اور فرمان ذیشان ہے، فرمایا کہ جس بندے نے 12 سال تک اذان پڑھی اجر و ثواب دے واسطے، دنیا دے مال و متاع دے واسطے، دنیا دا فائدہ حاصل کرن دے واسطے، تو اللہ تعالیٰ ان دے واسطے جنت واجب فرما دیتا ہے، اور ہر روز اس دی اذان دے بدلے اللہ تعالیٰ 60 نیکیاں عطا فرماتا ہے، اور ہر روز اقامت یعنی تکبیر دے بدلے اللہ تعالیٰ اس کو 30 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے کہ جس بندے نے 1 سال تک اذان پڑھی اللہ تعالیٰ ان دے واسطے جنت واجب فرما دیتا ہے۔ آقا علیہ السلام کا ایک اور فرمان ذیشان، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس شخص نے 5 نمازاں دی اذان پڑھی، کہ 5 نمازاں دی اس نے اذان پڑھی ہے ایمان دے نال اور اللہ تعالیٰ دے کولو اجر و ثواب دی امید رکھتے آیا، دنیا دا کوئی فائدہ اجر و ثواب حاصل کرن کے بغیر، تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان دے سابقہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور فرمایا کہ جو شخص 5 وقت نماز پڑھاتا ہے اور دنیا دے مال و متاع نفع دے واسطے نہیں، اللہ تعالیٰ اس دی بھی کامل مغفرت فرما دیتا ہے۔ آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے کہ جو شخص 1 سال تک اذان پڑھے اور پھر اپنے اذان پڑھن تے کوئی اجرت طلب نہ کرے، روپیہ پیسہ دنیا دا کوئی بھی مطالبہ نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ جس وقت وہ بندہ قیامت دے دن اللہ تعالیٰ دی بارگاہ میں حاضر ہوئے گا اور جنت دے دروازے تے اس بندے نو کھڑا کر دیتا جائے گا،
کہ جس بندے نے 1 سال اذان پڑھی ہے اور اذان پڑھن تے اس نے کوئی اجر طلب نہیں کیتا، دنیا دا کوئی مال نہیں لیا، جس وقت وہ قیامت دن اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ حاضر ہوئے گا اور اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا کرے گا، لیکن جدو جنت دے دروازے تے پہنچے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو روک لے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا جنت دے دروازے تے کھڑا کر کے فرمائے گا کہ اج میں تینوں اجازت عطا کرنا کہ جس دی چاہویں تو شفاعت کر دیں، یعنی کہ ایک ایسا بندہ کہ جندے دے اللہ تعالیٰ پناہ عطا کرے، جہنم واجب ہو چکی ہوئے گی، اللہ تعالیٰ اس بندے نو اجازت عطا کرے گا کہ ایسے بندے دی شفاعت کر، تیری شفاعت دے نال میں اس کو جنت عطا کر دیاں گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان ذیشان ہے، فرمایا کہ جڑے اذان پڑھن والے نے انہاں دا جڑا حشر ہے وہ ایویں ہوئے گا کہ جنت دیاں اونٹنیاں دے اوتے وہ سوار ہون گے۔ جننے اذان پڑھن والے نے قیامت تک جتنے بھی مؤذن نے جنہاں نے اذان پڑھی اور بغیر دنیا دے لالچ تو اللہ تعالیٰ دی رضا حاصل کرنے واسطے اذان پڑھی، تو اللہ تعالیٰ انہوں جنت دیاں اونٹنیاں دے سوار کرے گا، اور انہاں اونٹنیاں دے سب تو اگے جیڑی اونٹنی ہے وہ سیدنا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ہوئے گی، اور فرمایا کہ جڑے اذان نے جڑے مؤذن نے وہ بلند آواز دے نال انہاں اونٹنیاں تے بہ کے اذان پڑھتے جان گے، اور لوگ انہاں دی طرف ویکھ کے عرض کرن گے کہ اے لوگ کون نے، تو انہاں نوں دسیا جائے گا کہ اے آخری نبی آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی امت دے مؤذن نے، اور اے ایسے لوگ نے کہ دوسرے لوگ خوف وچ نے انہاں نوں کوئی خوف نہیں، اور دوسرے لوگ غم وچ نے انہاں نوں کوئی غم نہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان ذیشان ہے، فرمایا کہ جدوں اذان پڑھی جاتی ہے، جس وقت اذان آکھی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان دے دروازے کھول دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس وقت جو بھی کوئی دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس دی دعا نو قبول فرماتا ہے۔ اور جدوں اقامت یعنی تکبیر پڑھی جاتی ہے اس وقت بھی جڑی دعا اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ منگی جاوے اللہ تعالیٰ اس دعا نو قبول فرماتا ہے، یعنی کہ اذان اور اقامت دے درمیان اس وقت جیڑی بھی دعا منگی جاوے اللہ تعالیٰ اس دعا نو قبول فرماتا ہے، اگرچہ کہ وہ جائز ہوئے ناجائز نہ ہوئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اور فرمان ذیشان فرمایا کہ 2 دعاواں نے جڑیاں اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتا، جس وقت اللہ تعالیٰ دی بارگاہ میں 2 دعاواں کیتیاں جاندیاں نے اللہ تعالیٰ انہاں نوں رد نہیں کرتا، فرمایا کہ یا پھر وہ گھٹ رد ہوندیاں نے یا تو رد ہی نہیں ہوندیاں، اگر رد ہون بھی تو بہت کم ہوندیاں نے۔ فرمایا کہ ایک دعا ہے جڑی اذان دے وقت منگی جاوے، اور دوسری دعا ہے جڑی جہاد دے دوران منگی جاوے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ذیشان ہے، فرمایا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جڑی اذان ہے اس دا نماز دے نال تعلق ہے، چونکہ اسی نماز بغیر وضو تو بغیر طہارت تو نہیں پڑھ سکتے، ایویں ہی اسی جڑی اذان ہے وہ بھی بغیر طہارت تو بغیر وضو تو نہیں پڑھ سکتے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ذیشان ہے، فرمایا کہ لا یؤذن الا متودع، کہ کوئی شخص اذان نو بغیر وضو تو نہ پڑھے۔ ویسے شرعاً اگر کوئی بندہ بغیر وضو تو اذان پڑھے گا تو اذان ہو جائے گی، لیکن بغیر وضو اذان پڑھنی نہیں چاہیے۔ تو جدوں بھی اذان پڑھنی ہے اس کو طہارت دے نال پاکیزگی حاصل کر کے اور با وضو ہو کے اذان پڑھنی ہے، بغیر وضو کدے بھی نہیں پڑھنی۔ اگر وہ پڑھتا ہے تو ہو جائے گی، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو منع فرمایا، فرمایا کہ کوئی بندہ جڑا ہے وہ اذان نو بغیر وضو تو نہ پڑھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ذیشان ہے کہ جس وقت اذان ہو جائے تو اذان مکمل ہون تو بعد میرے تے درود پاک پڑھیا کرو، اور میرے تے درود پاک پڑھ کے پھر وسیلے دی دعا کیتا کرو۔ اکثر ایسے احباب ہوتے ہیں کہ اذان پڑھ کے تو اذان تو بعد درود پاک نہیں پڑھتے۔ ساڈے وچ یہ چیز پائی جاتی ہے کہ اسی جس وقت اذان پڑھنے ہاں تو اذان پڑھن تو پہلے تو اسی درود پاک پڑھنے ہاں،
اذان پڑھن تو پہلے درود پاک پڑھنا لازمی نہیں ہے، یہ مستحب عمل ہے۔ درود پاک پڑھنا اذان پڑھن تو پہلے لازمی نہیں، بلکہ یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ اگر جس وقت اسی اذان پڑھنے ہاں تو اذان پڑھن تو پہلے کچھ دوست اعوذ باللہ پڑھ لیندے نے، بسم اللہ بھی پڑھ لیندے نے، اور اس کے بعد الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ درود پاک پڑھا جاتا ہے۔ تو فرمایا گیا کہ درود پاک پڑھ کے تھوڑا جا وقفہ پایا کرو، تھوڑا جا وقفہ پا کے پھر اذان پڑھا کرو، تاکہ سنن والے نو یہ پتہ چل جائے کہ درود پاک علیحدہ ہے، اذان علیحدہ ہے۔ درود پاک اذان کا حصہ نہیں ہے، تو اذان تو پہلے درود پاک پڑھنا ہے مستحب عمل ہے، لازمی نہیں ہے۔ لیکن جس وقت اذان پڑھ لینی ہے، اذان پڑھن تو بعد درود پاک پڑھنا لازمی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا حکم عطا فرمایا ہے، اور فرمایا کہ جس وقت اذان ہو جائے پھر درود پاک پڑھیا کرو، درود پاک پڑھ کے پھر اذان دی دعا پڑھیا کرو۔ جڑا بندہ اذان پڑھن تو بعد درود پاک پڑھے اور درود پاک پڑھ کے پھر وہ دعا کرے، ان دے واسطے فرمایا کہ میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے، کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو یہ فضیلت ادا کرتا ہے کہ جڑا بھی اذان سنتا ہے اور اذان سنن تو بعد پھر درود پاک پڑھے، درود پاک پڑھ کے پھر دعا پڑھے، تو ان دے واسطے اس شخص کی جڑی شفاعت ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تے واجب ہو جاتی ہے۔ حالانکہ کوئی شے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تے ساری طرف واجب نہیں ہو سکتی، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت ہے۔ فرمایا کہ جڑا میرے فرمان تے عمل کرے گا میں ضرور ان کی شفاعت کراں گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ذیشان ہے، فرمایا کہ جس وقت کوئی بندہ اذان سنے تو جویں جویں وہ اذان پڑھن والا پڑھ رہا ہے، جو سنن والا ہے وہ بھی اس دے نال اوویں اوویں پڑھیا کرے، کہ اس کا جواب دیتا کرے۔ اذان کا جڑا جواب دینا ہے وہ بہت ضروری ہے، اور اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ بہت سارے احباب نے کہ جڑے اذان سنتے نے لیکن اذان کا جواب نہیں دیتے، یا اذان ہو رہی ہوتی ہے اور وہ پھر بھی اپنے دنیاوی کاماں وچ مشغول ہوتے ہیں، یہاں تک کہ جس وقت اذان ہونی شروع ہو جائے اسی اس وقت قرآن پاک کی تلاوت بھی نہیں کر سکتے۔ اب تسی اس کو اندازہ لگا لو کہ تلاوت کلام پاک کا کتنا اجر و ثواب ہے، کتنی اس کی فضیلت ہے۔ تو اگر اسی قرآن پاک نہیں پڑھ سکتے جڑا اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، قرآن مجید فرقان حمید دی تلاوت میں اذان دے وقت اسی موقوف کر دینی ہے، تو ثابت ہویا کہ دنیا دے جتنے بھی کام نے اساں سارے دے سارے موقوف کر دینے نے اور اذان نو فل توجہ دے نال سننا ہے۔ فرمایا کہ مؤذن جو پڑھدا جاوے وہی تساں پڑھدیا جانا ہے، اور فرمایا کہ وہ بندہ بدبخت ہے، وہ نامراد ہے کہ جڑا اذان سنے اور اذان سن کے ان کا جواب نہ دے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ذیشان ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس بندے نے اذان سنی اور اذان سنن تو بعد اذان کا جواب دیتا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے تے جنت واجب فرما دیتا ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک فرمان ذیشان ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عورتاں نو کہ اے گروہ زنان، اے عورتوں، جب تسی بلال نو اذان اور اقامت پڑھدیاں سنو تو جس طرح وہ کہہ رہا ہے اوویں ہی تساں بھی کہو۔ اللہ تعالیٰ تانوں ہر کلمے دے بدلے 1,00,000 نیکی عطا کرے گا، ایک کلمے دے بدلے اللہ تعالیٰ 1,00,000 نیکی عطا کرے گا، اور اللہ تعالیٰ 1000 درجے بلند فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ 1000 گناہ معاف فرمائے گا۔ یہ میں دونوں حدیثہ سنا رہا ہوں، کوئی مسئلے کہ ایویں کتاب نہیں ہے کہ اپنی طرف فضیلتاں بیان کیتیاں جا رہی ہیں، یہ وہ فضیلت ہے جیڑی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمائی ہے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ 1000 اس دے گناہ معاف کر دے گا۔ عورتاں نے جس وقت سنیا عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ مرداں دے واسطے کیا ہے، کہ یہ تو عورتاں دے واسطے ہے تو مرداں دے واسطے کیا ہے؟ فرمایا مرداں دے واسطے اس تو دگنا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس تو بھی زیادہ مرداں نو عطا فرمایا۔ اور ایک اور حدیث پاک ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں
کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عورتوں کے بدلے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روایت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عورتوں کے واسطے ہر کلمے دے بدلے 10 لاکھ درجے بلند کیتے جان گے۔ دوسری حدیث پاک ہے، فرمایا کہ جس نے اذان یا تکبیر سنی اور اس اذان یا تکبیر کا جواب دیتا تو ہر کلمے دے بدلے اللہ تعالیٰ اس دے لاکھ درجے بلند فرمائے گا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرداں دے واسطے کی ہے؟ تو فرمایا کہ مرداں دے واسطے اس بھی دگنا ہے۔ آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور فرمانے دی شان ہے، فرمایا کہ مؤذن نو نماز پڑھنے والے تو اللہ تعالیٰ 220 نیکیاں زیادہ عطا کرتا ہے، اور اذان دا جڑا جواب دینا ہے وہ بہت ضروری ہے اور اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمانے دی شان ہے کہ جس وقت مؤذن اذان پڑھے تو اس دے نال نال تساں پڑھدیاں رہنا ہے۔ اب جڑا بندہ اذان پڑھ رہا ہے ان دے واسطے بھی ضروری ہے کہ وہ اذان دے کلمات دے درمیان اتنا وقفہ رکھے کہ سنن والا اس کا جواب دے سکے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر جس وقت یہ کلمات پڑھے نے تو اس تو بعد اتنا ٹھہرے کہ جڑا سنن والا ہے وہ بھی اللہ اکبر پڑھ لے۔ جس وقت مؤذن نے کہنا ہے اللہ اکبر تو اساں بھی کہنا ہے اللہ اکبر، پھر وہ کہے گا اللہ اکبر، اساں پھر کہنا ہے اللہ اکبر، پھر مؤذن کہے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو جس وقت وہ پڑھ لے گا پھر اسے پڑھنا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، پھر مؤذن پڑھے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ، پھر اسا پڑھنا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، پھر مؤذن پڑھے گا اشہد ان محمد رسول اللہ۔ جس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام آئے گا اسا اپنے انگوٹھیاں نو چوم کے اکھاں دے نال لگا لینا ہے اور درود پاک پڑھنا ہے۔ جس وقت یہ کلمات مکمل ہو جان گے تو پھر اسا پڑھنا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ۔ کچھ ایسے دوست نے کہ جس وقت اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھنے ہاں اسی انگوٹھیاں نو بوسا ضرور دینے ہاں، درود پاک بھی ضرور پڑھنے ہاں، لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلمات بھی پڑھنے ہاں، لیکن اسی اشہد ان محمد رسول اللہ نہیں پڑھتے۔ تو اساں اشہد ان محمد رسول اللہ تے درود پاک بھی پڑھنا ہے۔ جس وقت کلمات مکمل ہو جان گے تو پھر ایک کلمہ بھی پڑھنا ہے، اور جس وقت دوسری مرتبہ مؤذن پڑھے گا اشہد ان محمد رسول اللہ، پھر اساں جدو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام آئے گا درود پاک پڑھنا ہے، قرۃ عینی بیکا یا رسول اللہ اللہم متعنی بالسمع والبصر۔ جڑا بندہ یہ دعا پڑھتا ہے اذان دے دوران آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام سن کے اور اپنے انگوٹھے چوم کے اپنی اکھاں تے لگاندا ہے، اس دے واسطے اس میں برکت نصیب ہوئے گی تو اس دی کدے نظر کمزور نہیں ہوئے گی۔ اللہ تعالیٰ اس دی نظر نو صحت اور شفا عطا فرمائے گا، اور جس وقت وہ مکمل کر لے گا پھر اسا پڑھنا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، اور اس تو بعد پھر حی علی الصلاۃ۔ جس وقت مؤذن پڑھے گا اس وقت پڑھنا ہے لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ جس وقت پھر پڑھے گا حی علی الصلاۃ اسا پڑھنا ہے لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ پھر پڑھے گا حی علی الفلاح اسا پڑھنا ہے لا حول ولا قوۃ الا باللہ، اور جس وقت پھر پڑھیں گے حی علی الفلاح پڑھنا ہے لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اگر فجر دی اذان ہے تو فجر دی اذان دے وچ حی علی الفلاح تو بعد الصلاۃ خیر من النوم پڑھنا مستحب ہے۔ الصلاۃ خیر من النوم پڑھنا مستحب ہے۔ اگر کوئی بندہ بھول کے صبح دی اذان دے وچ الصلاۃ خیر من النوم نہیں پڑھدا اس نوں دوبارہ اذان دے لوٹان دی ضرورت نہیں، اذان ہو جائے گی، لیکن جان بوجھ کے اس کو نہیں چھڑنا۔ تو ایک کلمات پڑھنے نے الصلاۃ خیر من النوم کے نماز جڑی ہے وہ نیند دے نال بہتر ہے، اور اس دا جس وقت ਅਸੀਂ سن رہے ہیں اساں جواب دینا ہے صدقتا و بررتا و بالحق نطقتا۔ ان کلمات کا یہ جواب ہے۔ جس وقت تکبیر ہو رہی ہوئے تو دوران تکبیر اذان دا جڑا جواب دینا ہے وہ لازمی ہے، اذان دا جواب دینا لازمی ہے،
اگر کوئی بندہ اذان دا جواب نہیں دے گا تو گناہ گار ہوئے گا۔ دوران اذان اگر دنیا کی گفتگو کرے گا، دنیا کے کاموں میں مشغول ہوئے گا، ادھر دھیان نہیں دے گا، دنیا دی گلاں کرتا رہے گا، تو یہ بھی فرمایا گیا کہ جڑا بندہ اذان کو سنتا نہیں، اذان دا جواب نہیں دیندا، ان دا جڑا خاتمہ ہے وہ ایمان تے نہ ہون دا بھی خدشہ ہے، تو ایمان تے ضائع ہون دا بھی خدشہ ہے۔ اس واسطے اذان ساڈے ایمان دی محافظ ہے، اذان سنا گے ان کا جواب دیاں گے، سانو ثواب بھی ملے گا اور ساڈے ایمان دی حفاظت بھی ہو جائے گی۔ جس وقت تکبیر پڑھی جاتی ہے تو تکبیر چونکہ جلدی جلدی پڑھی جاتی ہے، اس واسطے اگر کوئی تکبیر دے دوران جواب نہیں دیندا تو گناہ گار نہیں ہوئے گا۔ تکبیر دا جواب دینا یہ مستحب ہے، اگر کوئی جواب دینا ہے تو بالکل درست ہے، اس کو ثواب ملے گا۔ جویں جویں تکبیر پڑھن والا پڑھتا جا رہا ہے اویں اویں تسی اس دے نال کلمات مگر پڑھتے جاؤ۔ اور حی علی الفلاح تو بعد قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ یہ پڑھا جاتا ہے، تو انہاں دا جڑا جواب ہے وہ دینا ہے اقامہا و ادامہا۔ تو جڑے قد قامت الصلاۃ ان دا جواب ہے وہ اقامہا و ادامہا ہے۔ اب جڑے قد قامت الصلاۃ اس پڑھن دے دوران کچھ دوست نے تھوڑا جا وہ غلطی کر جاندے نے کہ قد قامت الصلاۃ تو لفظ ہے گئے، اگر اسی انہاں دوواں نوں ایک ساہ وچ پڑھنے ہاں تو قد قامت الصلاۃ تو قد قامت الصلاۃ پڑھاں گے، اگر اسی وکھرے وکھرے پڑھنے ہاں تو پھر قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ پڑھاں گے۔ کچھ ایسے دوست بھی ہیں کہ جڑے قد قامت الصلاۃ پڑھتے ہیں تو صلاۃ پڑھنا غلط ہے، قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ اس طرح نہیں پڑھ سکتے، قد قامت الصلاۃ یہ پڑھنی ہے تے قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ۔ بہتر یہی ہے کہ ایک ایک ساہ وچ وکھرے وکھرے کر کے پڑھیا جاوے تاکہ جو سننے والا ہے وہ اگر جواب دے رہا ہے نال پڑھ رہا ہے تو اس کو پڑھن کا موقع مل جائے اور اس کا جواب دے سکے۔ پھر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ جویں مؤذن پڑھے گا یا متکبر پڑھے گا اویں ہی اسی اس کے نال پڑھنا ہے۔ اذان مکمل ہوگی کہ تکبیر ہے تو فوراً جماعت کھڑی ہو جائے گی، اگر اذان ہے تو اس بعد جڑا ہے اسا درود پاک پڑھنا ہے، درود پاک پڑھ کے پھر اسا دعا پڑھنی ہے، دعا پڑھن تو بعد پھر اسا سنتاں وغیرہ اگر کوئی اور نماز پڑھاں گے۔ جیڑی مغرب دی اذان ہے، مغرب دی اذان تو فوراً بعد جماعت نہیں کرانی چاہیے، لیکن کم از کم کتنا وقت ہونا چاہیے اذان اور اقامت دے درمیان مغرب دے ٹائم، تو اتنا وقت کہ چھوٹیاں چھوٹیاں 3 آیتاں پڑھیاں جا سکن یا ایک وڈی آیت پڑھی جا سکے کہ اذان مکمل ہو گئی ہے، اس تو بعد اتنی دیر رکنا ضروری ہے کہ جنی دیر 3 چھوٹی سورت کوثر بندہ پڑھ لینا ہے یا کوئی اینی آیت ہوئے، اتنا وقفہ کرنا ضروری ہے۔ اور اگر 2 منٹ ٹھہر جانے ہیں تو پھر بھی کوئی حرج نہیں، لیکن جان بوجھ کے زیادہ جڑا دیر کرنا ہے وہ بھی مناسب نہیں ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعواہم الحمدللہ۔